سے اسمیل آئے گی، نہ اس کا ہمیں سواد یا مٹھاس اس کی کچھ ہمیں ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کا، تیسرا نہ یہ ہمیں نظر آئے گا. اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی خطرناک گیس ہے. تو ہم نارملی اگر بیٹھے رہیں گے روم میں اور کاربن مونوکسائڈ کی کنسنٹریشن روم میں بڑھ جائے گی، ہمیں امیجیٹلی اس کا اندازہ نہیں ہو پائے گا. لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مریض، ہمارے جو عوام اس چیز سے بچیں، تو تھوڑے کچھ ارلی وارننگ سائنز ہوتے ہیں جس کو ہمیں جلدی سے جلدی پکڑنا چاہیے. جس میں ارلی وارننگ سائنز میں ہمیں جو ہے نوزیا یعنی کہ الٹی جیسی فیلنگ، وومیٹنگ، ڈیزینس، کنفیوژن جیسی چیز، اور سب سے امپورٹنٹ ارلیسٹ سائن ہیڈ ایک، ایک ٹینس ہیڈ ایک جیسا ہمیں ہوگا، سر درد ہوگا. تو ہمیں امیجیٹلی یہ سینس کرنا چاہیے کچھ گڑبڑ ہے. سردی کے موسم میں اگر ہم نے اندر بخاری جلا رکھی ہے، یا ہم نے کوئی گیس اسٹوو جلا رکھا ہے، یا گیس ہیٹر ہمارے یہاں جو ہے عام طور پر ہم جلاتے ہیں، جتنے بھی یہ جو پروڈکٹس ہیں جس سے ہم ہیٹ اپنے آپ کو ہیٹڈ رکھتے ہیں یا رومز کو ہیٹ کر کے رکھتے ہیں اوور نائٹ بھی، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا. امیجیٹلی اس چیز کا جیسی ہمیں بھنک لگے کہ ارلی وارننگ سائن آ گیا ہے، ہمیں امیجیٹلی جو ہے اگر ہم ہوش میں پوری طرح سے ہیں تو ہمیں ایک ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں پر آکسیجن کھلی ہوا ملے. سے یہ میں نہیں کہوں گا، ڈسکریج کروں گا کہ لوگوں کو کہ جی اب آپ گیس ہیٹر ہی استعمال مت کیجیے، باقی بخاریاں استعمال مت کیجیے. لیکن کچھ پریکاشنز ہوتے ہیں جو ہمیں لینے ہوتے ہیں. پریکاشنز جیسے کہ سب سے پہلا پریکاشن، اگر ہم کوئی بھی چیز یوز کر رہے ہیں روم کے اندر، ہمیں اس کا وینٹیلیٹری سسٹم دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس میں کہیں گیس یا کہیں اس کا سموک جو ہے لیک تو نہیں ہو رہا. تو اس سے ہم لاپرواہی جو موسٹلی میں نے دیکھی ہے لوگ کرتے ہوئے، جتنے بھی ہم نے مریض دیکھے ہیں ان کے گھر والوں سے بات چیت جب ہوئی تو ہم نے یہی دیکھا کہ لاپرواہی بہت بڑی چیز ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں، سروس نہیں کراتے اس چیز کی. سپوز میرے پاس ایک گیس ہیٹر ہے، 5 سال پہلے میں نے اس کو گیس ہیٹر کو لیا ہے، اس کے بعد میں 5 سال تک چلائے جا رہا ہوں. میں اس کا بودر ہی نہیں کرتا کہ میں اس کو، اس کے لیکس، اس کا وینٹیلیشن، اس کا صفائی، اس کی سروسنگ کرواؤں. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. دیکھیے، چونکہ جموں کشمیر میں یہ جو کشمیر کا خطہ ہے یہ ایک ونٹر زون ہے، اور ونٹر زون میں ہم لوگ بہت سے ایسے گیجٹس استعمال کرتے ہیں جس سے ہم سردیوں میں اپنے آپ کو گرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم فیملی کو بھی گرم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک چیز اور بتاؤں، چونکہ میں LPG گیس کے ساتھ ڈیل بھی کرتا ہوں، میرے سے بہت سے ایسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس وغیرہ بھی سلنڈرز لے جاتے ہیں، ان کے بھی بند کمرے ہوتے ہیں. ایک آفس میں 2-3 بخاریاں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے اندر زہر کتنا جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ گیس کے استعمال سے جو مونوکسائڈ جو باہر آتی ہے وہ ان کے لنگس پر کتنا افیکٹ کر رہی ہے، پر اس کے لیے پریکاشنز بھی ہیں. اس چیز کو یوز کرنے کا اگر طریقہ صحیح ہے، پر اس کے پریکاشنز بھی ہیں. ایسا کہ جیسے بخاری ہوتی ہے، اس کا جو کاربن اس کے فلیم میں وہاں جمع ہو جاتا ہے، اور جب وہ فلیم میں کاربن جمع ہو جاتا ہے، جو وہ ایمٹ کرتا ہے گیس، وہ سارے کا سارا مونوکسائڈ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت خطرناک ہے. ابھی اس ڈیتھ کے بعد جو پاندرٹن میں حادثہ ہوا، جس میں ایک بارہمولہ کی ایک پوری فیملی، جس میں بچے بھی ان کے، پورے کشمیر کو ہلا کے رکھ دیا. پر میں آپ سے بتاؤں کہ یہاں اور بھی طریقے سے اس مونوکسائڈ گیس سے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے جو نہیں پتہ چلتا. آئی نو جہاں کچھ ٹرکس والے باہر سے آتے ہیں وہ انگیٹھی کا استعمال کرتے ہیں، انگیٹھی میں کوئلہ، پکا کوئلہ استعمال کرتے ہیں، اینڈ فائن مارننگ یہ پتہ لگتا ہے کہ ڈرائیور مر گیا. ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہوا، بٹ اس نے وہ جو انگیٹھی کا اپنے اس کیبن میں رکھی اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے، ان میں یہ اویئرنیس نہیں ہے. کیونکہ باہر جموں کشمیر سے باہر جو لوگ ہیں ان کو اس چیز کا نہیں علم ہے کہ صاحب آخر یہ جو ہم چیز یوز کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں کون سی پریکاشنز لینی ہوتے ہیں. ابھی تو میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں بخاریاں استعمال ہو رہی ہیں، یا ایسے کئی ایسے سینٹرز ہیں جہاں پر بہت سی پبلک کا آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پر وہ گیس کی بخاریاں استعمال ہو رہی ہیں. یا کہیں شادی بیاہ کے فنکشنز میں بھی، یا سوشل فنکشنز میں بھی بہت کی طرح کی بخاریاں یہاں آئی ہیں. بٹ اس کا مینٹیننس ہونا بہت ضروری ہے، جو عام آدمی نہیں سمجھتا کیونکہ اس میں اویئرنیس نہیں ہے. ابھی بھی لوگ یہاں، مجھے معلوم ہے یہاں ایک نرسنگ ہوم ہے،
اس نرسنگ ہوم نے ابھی سردی کے دنوں میں وہاں ایک عورت جو تھی اس کا بچہ پیدا ہوا اور نیچرلی اس کا آکسیجن کم ہو جاتا ہے جب وہ امیڈیٹلی بیمار ہوتی ہے ڈیلیوری کے بعد. تو وہاں بخاری لگی تھی, اس لیڈی کی ڈیتھ ہو گئی, ساتھ میں اس بچے کی بھی ڈیتھ ہو گئی. لیکن اس چیز کو دوا دیا گیا, اس چیز کو نہیں سامنے لایا گیا. لیکن یہ میں عام آدمی سے یہی بتاؤں گا, کہنا چاہوں گا کہ صاحب آپ اس بخاری کو جہاں کہیں بھی استعمال کرتے ہیں, اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں, اپنے بزنس سینٹر پہ استعمال کرتے ہیں, وہاں پہ تھوڑا سا وینٹیلیشن کا جو طریقہ ہے اس کو رکھیے, تھوڑے سے دروازے کھڑکیاں تھوڑی سی کھلی رکھیے تاکہ جو اس سے گیس اومٹ ہوتی ہے وہ باہر نکل جائے. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں پانگریٹن کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں ہم بالکل اس چیز کے ساتھ ہیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. ایک لمحہ فکری ہے ہمارے اس قوم کے لیے, ہم سب کے لیے, کیونکہ جہاں پر 5 جانے اپنے ہم گھما بیٹھے ہیں, یہ ایک مین کارن ہے کہ ابھی بھی ہم احتیاط سے بالکل کوسوں دور ہیں. ہم آئے دن میڈیا کے حوالے سے مساجد میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سنتے ہی رہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کافی ضروری ہے ہم سب کے لیے. لیکن اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں, ہم لاپرواہی سے کام لیتے ہیں جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ یا آپ کا سوفوکیشن یا آپ کی جو وارداتیں ہوتی ہیں آگ کی, تو یہ ایک روزمرہ کا معمول بن گیا جس سے ہمیں کافی جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے, آپ کے مادھیم سے, گورنمنٹ جس کا ایک اچھا خاصا رول بنتا ہے اس سلسلے میں, ان کو جو سینسرز ہیں ان کو بھی مطلب سبسڈی کے حوالے سے لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے, کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس سے ہم اپنے جانوں کو بچا سکتے ہیں. میری گورنمنٹ سے بھی مودبانہ گزارشیں ہیں کہ وہ اس چیز کا بھی پورا خیال رکھیں تاکہ ایک وہ ڈرائیو چلائیں اس حوالے سے, مطلب ایک مطلب سیمینارز کے ذریعے, سمپوزیمز کے ذریعے, اویئرنیس کے ذریعے, تاکہ عوام اس چیز سے باخبر رہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا. آخر کاربن موناکسائڈ کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک ہمیں درکار ہے. تو میری گزارش ہے عوام الناس سے, گورنمنٹ سے, کہ ہم سب کو مل جل کے اس سب چیز کا خاتمہ کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہمارے اس سلسلے کو لے کے اس میں ہمیں بالکل متحد ہو کے اس پہ عملی طور سے کام کرنا چاہیے, تاکہ جو آئے دن ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے ارد گرد ماحول میں جو وارداتیں آئے دن رہتی ہے ان کا ہم ازالہ کر سکیں. لوگوں کے لیے کیا اپیل ہے؟ لوگوں کے لیے یہی اپیل ہے کہ یہ ہمارے احادیث میں بھی ہے, ہمارے قرآن میں بھی ہے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احکام بھی ہے کہ اپنے آپ کا خود خیال رکھنا ہے. ایسے چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا جو ہمارے لیے جان لیوا ثابت ہو. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثر بیشتر آج کی ڈیٹ میں آگ کی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں. سری نگر میں کڑاکے کی سردیاں, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کڑاکے کی سردی سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں, اپنے آپ کو وہ ان چیزوں میں ڈالیں جن سے ہماری جانیں اور مالی نقصان کا سامنا ہمیں کرنا پڑے. اس لیے جو ہم ہیٹر, جو ہم بوائلر, جو ہم پاور کمل, جو ہم بلیک کیا نام ہے آپ کا گیس, جو آپ کا آئرن اسٹوو جو بھی ہے, جس کا ہمیں پورا خود خیال رکھنا ہے کہ اس کو کیسے ہاؤ ٹو یوز, اور استعمال کرنے کے بعد ہمیں کس طرح اس کو پھر بجانا ہے, کیسے پھر بند کرنا ہے, تاکہ پریکاشنز بہت ضروری ہے. جب ہم پریکاشنز لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنے معاملات سے نوازے گا. اگر ہم غافل رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں پریشانیوں سے دوچار ہونا ہی پڑے گا.